السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس ہو رہا ہے وہ آیت مقدسہ نمبر 18 اور 19 ہیں۔ یہ آیات مقدسہ سورہ ہود سے ہیں، پارہ نمبر 12 ہے، اور سورہ مقدسہ کا اور پارے کا رکوع نمبر 2 جاری ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان قوموں کا اینڈ اور آخر ارشاد فرمایا تھا جو انبیاء کی منکر ہیں، اور پھر مکۃ المکرمہ میں اہل مکہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کی، آپ کا انکار کیا، ضد اور تکبر کیا اور آپ کے مقابلے میں آ گئے، اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ انبیاء کی جو دعوت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی، یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، سچ ہے، یہ سچی رہنمائی ہے، سچا علم ہے، حقیقی علم ہے، اور اس پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو پختہ کرنا چاہتے ہیں کہ رہنمائی میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آغاز میں سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں ارشاد فرما دیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب مقدس آپ پڑھنے لگے ہیں، مطالعہ کرنے لگے ہیں، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 3 اعتبار سے اس پر ایمان ضروری ہے۔ قلب کے اعتبار سے، اقرار باللسان کے اعتبار سے، اور عمل بالجوارح، عملی نظاموں کی تشکیل کے اعتبار سے۔ مکمل ایمان تب ہوگا جب دل میں بھی ہے، تصدیق بالقلب ہے، پھر اسی پر آگے علمی رہنمائی بھی ہے۔ اقرار باللسان سے مراد یہ علم کی رہنمائی ہے، ہمارا تعلیم و تربیت کا نظام مراد ہے یہاں سے، اور عمل بالجوارح سے مراد یہ ہے کہ عملی نظاموں کی تشکیل اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ محترم سامعین و سامعات، اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو پھر شک نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک چیز میں ہم غفلت میں ہیں، سستی میں ہیں، کمزوری میں ہیں، دعویٰ ہمارا بڑا ہے، تو پھر یہ شک ہے۔ اللہ ایسے دعوے کو قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ پہلے پارے کا جو دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے
وہاں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان سے بھی اقرار کر رہے ہیں، علمی طور پہ بھی وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، ایمان باللہ کا اور ایمان بالآخرت کا دعویٰ کرتے ہیں، گویا ان کے پاس یہ علم موجود ہے، لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آگے جو سسٹم کی تشکیل ہے، نظاموں کی تشکیل، آگے جس ڈسپلن کی ضرورت تھی کہ اس ایمان پر ایک سسٹم قائم ہوتا، اس میں وہ پیچھے ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ شک ہے۔ اسی بات کو آج اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 18 میں بڑا واضح دو ٹوک انداز میں ہمیں عنوان بنا کے سمجھاتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی سمجھتے نہیں، کوشش نہیں کرتے۔ ہم کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون زیادہ بڑا ظالم ہو سکتا ہے؟ اظلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، من حرف استفہام ہے، جس کا معنی ہے کوئی اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ یہ جتنی ہماری انفرادی خواہشات، ذاتی خواہشات ہم نے خود گڑھی ہوئی ہیں، یا ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کو بڑا سمجھ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں، جس کو شرک کہتے ہیں۔ کفر بھی یہی ہے اور نفاق بھی یہی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور بڑی طاقت کو بڑا طاقت سمجھ کر ہم اللہ کے سسٹم پر شک کرتے ہیں۔ یہ جتنے ہمارے خیالات ہم نے خود گڑھے ہوئے ہیں اور اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، کتنا بڑا ظالم ہے وہ طبقہ جو اللہ کے کھاتے میں ڈالتا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے مذہب کو عنوان بنا کر، مذہب کو لیبل لگا کر، بعض ہمارے مذہبی اسکالرز جن کا عنوان پیر، علماء، اسکالرز مختلف عنوان بنتا ہے، اب تو چینلز بڑے کھل گئے ہیں، وہ مذہب کا لیبل لگا کر بات اپنی کریں اور اللہ کے ذمہ لگا دیں۔ یہی ظلم ہے اللہ کے بارے میں، بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میرے اوپر جھوٹ باندھے؟ اولئک یعرضون علی ربہم، یاد رکھیے کتنا تم ظلم کر لو گے، کتنا جبر کر لو گے، کتنا غلط علم پھیلا لو گے، شرک، کفر اور نفاق کر لو گے۔ ایک تو دنیا میں اللہ نے اپنے حزب اللہ کے ذریعے سے، اپنے انبیاء کے ذریعے سے، سچے علماء کے ذریعے سے ان کو ناکام کیا ہے، لیکن اگر یہ بچ بھی گئے تو اولئک یعرضون علی ربہم، اللہ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، وہاں شہادتیں ہوں گی، گواہیاں ہوں گی کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ وہاں گواہیاں کون دے گا؟ اللہ کے نبی گواہیاں دیں گے۔ وہاں گواہیاں کون دے گا؟ حزب اللہ گواہیاں دے گی، سچی جماعتیں گواہیاں دیں گی کہ ہماری جو جد و جہد تھی، یا اللہ جو تو نے ہمیں رہنمائی دی اور اس رہنمائی پر ہم نے جد و جہد کی کوشش کی، آگے بڑھنے کے لیے جد و جہد کی، تو یہ رکاوٹیں بنے تھے، انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا۔ اللہ کے نبیوں کا مذاق نہیں اڑایا گیا، اللہ کے نبیوں کو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق طریقے سے اللہ کے نبیوں کو قتل نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العزت کے نبیوں کی سچی رہنمائی کو ٹھکرایا گیا ہے۔ دور حاضر میں بھی قرآن کی جو سچی رہنمائی ہے یہ اللہ کی رہنمائی ہے، یہ اللہ کے نبی کی رہنمائی ہے، رسول اللہ کی رہنمائی ہے، اور آج بھی ٹھکرایا جا رہا ہے۔ نام نہاد مسلمان جو جزوی ایمان رکھتے ہیں وہ آج بھی کلی ایمان کو ٹھکراتے ہیں۔ اس لیے
وہاں پر گواہیاں ہوں گی۔ اور پھر ایک اور بڑی گواہی قرآن پاک میں سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گواہی سب سے بڑی ہوگی کہ اس وقت ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، اور کون بولے گا؟ ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، ان کی جلد گواہی دے گی کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ آپ کا اپنا جسم آپ کے خلاف ہو جائے گا، وہاں گواہی دے گا کہ دنیا کے اندر تم نے انبیاء کی دعوت کو کیسے ٹھکرایا، اور کرتے کیا تھے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ کے راستے کی پہچان سب سے بڑی یاد رکھو، دو بنیادیں ہیں۔ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور جس میں اللہ کی رضا نہیں ہے اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہماری تمام تر سوچ، تمام تر خیالات، نظریات اللہ کے لیے ہوں اور انسانیت کی ترقی کے لیے ہوں، عدل کے نظام کے قیام کے لیے ہوں، ظلم اور غلامی سے نفرت، اس سے بغاوت اور اس کی بیخکونی کے لیے ہوں۔ یہ ہے اللہ کا راستہ۔ اور اس کے مقابلے میں غیر اللہ کا راستہ کیا ہے جس سے وہ روکتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں حزب الشیاطین؟ وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتے، اللہ کی رٹ کو قائم نہیں ہونے دیتے، اللہ کے توحید کا سسٹم نہیں آنے دیتے، اور اللہ کے توحید کا جو سسٹم عملی نظاموں کے اندر ہے، سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، معاشرتی سیٹ اپ ہے، عدالتی نظام ہے، ان تمام نظاموں میں اللہ کا جو توحید کا سسٹم آنا چاہیے، اس کی رٹ قائم ہونی چاہیے، اس کو روک دیتے ہیں۔ یہ اپنی میں چاہتے ہیں، اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اپنے مفادات چاہتے ہیں، اپنے پریشر گروپ بناتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں آتے ہیں اور اللہ کی جماعتوں کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، خود ہی اللہ نے وضاحت فرما دی کہ اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہے، کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کا؟ یبغونها عوجا، وہ ٹیڑھے راستے تلاش کرتے ہیں، وہ راستے جس سے اللہ تک پہنچا ہی نہ جائے گا۔ یہ شرک اور کفر اور نفاق کا راستہ، وہ علم، وہ سوچ، وہ معلومات، وہ فلسفی ٹیڑھی فلسفی ہے۔ اللہ کا راستہ تو دو اور دو کی طرح، چار کی طرح واضح ہے، ان کے راستے ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ اور پھر جتنی بھی مینجمنٹ کریں گے اس میں فساد فی الارض ان کا پروگرام ہوتا ہے، صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، یا اپنی پارٹی کے لیے، پریشر گروپ کے لیے، جو پریشر گروپ چھوٹے چھوٹے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے، اور بڑی طاقتوں سے ان کی ایجنٹیاں کرتے ہیں، ان کے مفادات کے لیے مختلف ٹیڑھے راستے تلاش کریں گے۔ 101 شیطانی راستے ہیں۔ آج کی سیاست کے اندر دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ 101 شیطانی راستے نکالیں گے، جس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں، انسانیت کہتے ہیں، یہ تو شیطانی راستے ہیں، جس سے ملک کو نقصان پہنچا، انسانیت کو نقصان پہنچا، معاشرے کو نقصان پہنچا، ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ تم نام اس کو جمہوریت کا دے رہے ہو، جس سے جمہور کو نقصان پہنچا کے جمہوریت کا نام دیتے ہو، انسانیت کو نقصان پہنچا کے انسانیت کا نام رکھتے ہو۔ کتنا بڑا ظلم ہے، یہی ہے سب سے بڑا ظلم۔ تو یبغونہا عوجا، مختلف ٹیڑھے راستے تلاش کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یہ لوگ کافر ہیں، ان کی سوچ، ان کی فلسفی، ان کے خیالات، ان کے نظریات ٹیڑھے ہیں۔ اسی سے بچنا ہے محترم سامعین و سامعات۔ اللہ رب العزت ہمیں علم، حقیقی علم، اور پھر اس کا شعور، حقیقی علم پر اعلیٰ نظریہ، اس سچے نظریے پر عملی جد و جہد
شعوری جد و جہد کی اللہ توفیق عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔